دیکھیں والدین کی اطاعت ہے، فرض ہے، اور میرے کثیر تعداد میں جوان ساتھی راہنماء تشریف فرمائیں، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ رات کو 8 بجے سے لے کر مڈ نائٹ 12 بجے تک 2 بجے تک مجلس میں ہیں، یہ تو کیا ہی کہنا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد صبح اٹھ کر والد نے والدہ نے کوئی کام کہہ دیا تو آپ نے بنا کر سامنے سے جواب دے دیا کہ میں رات بھر عزاداری میں ہوتا ہوں، آپ صبح مجھے یہ کام کہہ رہی ہیں۔ میں بڑی واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ خط سن لیجیے گا۔ ایک شخص نے خط لکھا تھا امام محمد تقی علیہ السلام، اس نے خط لکھا کہ اے فرزند رسول، یہ نہیں کہا کہ میرا باپ شیعہ نہیں ہے، اس نے کہا میرا باپ ناصبی ہے اور میں اس سے اپنے تعلق میں بڑا پریشان ہوں، تو مجھے کچھ نصیحت فرمائیے میں کیا کروں۔ رجال کشی میں امام کا جواب موجود ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ خط ہے محمد ابن علی نے تقی الجواد کی جانب سے اپنے ایک محب کے نام، جو تو نے سوال کیا ہے کہ تیرا باپ، کیونکہ اس نے لکھا تھا خبیث الرائے، اس کا عقیدہ خبیث ہے، یعنی باطل عقیدے پر، تو نے جو لکھا ہے، امام نے کہا دیکھو امام نے جو جواب دیا ہے نا، یہ ہمارے گھروں میں بڑا بڑا سا جو ہے وہ گولڈن ورڈز میں لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ تمام یہ جتنے گھریلو تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، رشتے برباد ہو رہے ہیں، ذرا اس پہ غور سے سنیں کہ امام نے 3 جملے لکھے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا سا گولڈن ورڈز میں لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ امام نے پہلا جملہ، اگرچہ کہ ناصبی باپ ہے، امام نے کہا المدارات افضل من المکاشفہ، دیکھو اگر کسی طریقے سے گزارا کر سکتے ہو نزاع کے بغیر، افضل من المکاشفہ، یہ بہتر ہے اس تنازع سے کہ جس کا اختتام پشیمانی پر ہے، گزارا کر لو، اس کے لیے بھی امام نے کہا۔ یہاں تو شاید ہم اپنے مومن رشتہ داروں کے ساتھ یہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد امام نے دوسرا جملہ لکھا کہ یاد رکھ ان مع العسر یسرا، ابھی تو پریشان ہے نا، لیکن ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی بھی ہے، فإن مع العسر یسرا، پھر ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی بھی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر و زوجہ، فرض کیجئے زیادہ تر، خیر میں اتنا کہنے میں حق بجانب ہوں، اگرچہ کہ غلطیاں تو دونوں طرف سے ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر مردوں کی جانب سے حق تلفی زیادہ ہوتی ہے، ظلم زیادہ ہوتا ہے یہاں سے، صحیح ہے۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں ان کے لیے بات کرتا کہ جو سامنے نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے آپ کے سامنے بات کرنی چاہیے۔ اس شخص کے نعرہ حیدری کہنے کی کیا حقیقت رہ جائے کہ مجلس میں تو نعرہ حیدری کہے، مجلس میں تو آ کے صلوات بھیجے، لیکن جب گھر میں جائے تو زوجہ سے فحش کلامی گالیوں سے بات کرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گھر کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے کسٹمر ایتھکس ہوں، ان کے دکان پر ہیں، جاب پر ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، بڑے اچھے ہیں، جیسے گھر کے اندر پہنچے، اگرچہ کہ اس کا برعکس بھی ہوتا ہے، کچھ گھر کے باہر شیر علی ہوتے ہیں، گھر کے اندر غلام علی ہوتے ہیں، وہ بھی ہے لیکن وہ کم ہے۔ لیکن جو گھر کے اندر پہنچے، اب گھر کے اندر بدتمیزی ہے، بچوں کو 2 تھپڑ لگائے، زوجہ سے بد کلامی کی، ذرا مجلس امام حسین آگے نعرہ حیدری کہتے ہیں اور حیدر حیدر کہتے ہیں، تو اس کا ایک تقاضا بھی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر زبان 24 گھنٹے کے لیے پھر حیدر کی ملکیت ہے تو یہی حقیقت میرے بھائی۔ تو امام نے کہا کہ ان مع العسر یسرا، دیکھو اگر ابھی اس وقت رشتے میں تو مشکل میں ہو نا، اگرچہ کہ امام نے اس کے باپ کے ساتھ بات کی تھی، میں ہر رشتے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یاد رکھ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ آپ کا رشتہ مشکل میں ہے، لیکن آپ نے اللہ کی خاطر گزارا کر لیا، اللہ اسی صدقے میں آپ کو ایک بہترین اولاد عطا کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا نا کہ پھر وہ اولاد ایسی عطا ہوئی کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے نا، یہ سوچیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جو میں اپنے سامنے لکھ کے لگا دوں، جب میں بہت خوش ہوں تو اس جملے کو پڑھوں تو میں خوشی میری کنٹرول میں آ جائے، اور اگر غمگین ہوں تب بھی اسی جملے کو پڑھوں تو میں شاداب ہو جاؤں۔ تو اس نے بادشاہ کو بتلایا کہ آپ یہ لکھ کے لگا دیجئے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس وقت آپ کو بڑی کامیابیاں نصیب ہو رہی ہے، بڑی خوشی نہیں، غرور میں نہ آئے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر غمگین ہے کسی مشکل میں، ڈپریس نہ ہو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بات واضح ہے۔ اور پھر امام نے تیسرا جملہ لکھا، خط میں، امام کا خط موجود ہے، امام نے خط میں جملہ لکھا کہ یاد رکھ اگر تو تقوی اختیار کر لے، تقوی خالی نماز میں نہیں ہے، تقوی خالی رمضان میں نہیں ہے، تقوی گھر کے اندر تعلق میں، اگر تو تقوی اختیار کر لے، فائنل عاقبۃ للمتقین، تو جو اختتام ہے نا وہ متقین کا اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام نے اس کو نصیحت کی، خط لکھا، کچھ دنوں بعد اس کا پھر جواب آیا کہ مولا میں نے آپ کی نصیحتوں پر عمل کیا تھا، اب الحمدللہ میرا باپ بھی آپ کی ولایت پر آ چکا ہے۔